جی کلاس تیار ہے؟ کلاس تیار ہے؟ کون سی دوا پڑھ رہے تھے ہم؟ اینٹیمونیم اور اینٹیمونیم ٹارٹ بھی آپ نے بتائی تھی. ہاں، اور ایپس پہلے ایپس آئی تھی یا پہلے ایپس تو بعد میں آنی چاہیے. این او پی لیکن جو بعد میں آتی ہے. ویسے وقت پڑھا جی لاسٹ پڑھا رہے تھے جو ایپس پڑھا رہے تھے اینٹم ٹارٹ اس سے پہلے پڑھائی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک آ رہے ہیں. این کے بعد پی آتا ہے جی این کے بعد ہی پی آتا ہے. جی MNOP ایپس بعد میں آئی ہوگی نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک آ رہی ہیں. ایپس آخر پہ تھی. جی یہ کہتے ہیں نہیں ایپس پہلے پڑھائی تھی. یہی تو فرق میں ہے. آپ اور بات کہہ رہے ہیں یہ اور کہہ رہی ہیں. نظور اس لیے لے رہا ہوں جو نوٹس. جی ہاں وہ اس میں وہ ایپس بعد میں آئی ہے نا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اینٹیمونیم کروڈ ہے، پھر اینٹیمونیم ٹارٹ ہے اور پھر ایپس میلیفیکا ہے. بالکل ٹھیک. کریکٹ. اینٹیمونیم کروڈ میں نے وہ علامت بتائی تھی نا، موقع کٹے پھٹے سے پاؤں کے اوپر اور ہاتھ پہ. اور کینسرس لک بھی ہوتی ہے. یہ بہت نمایاں ہے اس میں. اور اینٹیمونیم ٹارٹ میں بھی کچھ یہ علامت پائی جاتی ہے. اکثر علامتیں جو کروڈ کی ہیں وہ اینٹیمونیم ٹارٹ میں بھی کسی حد تک موجود ہیں. وہ اتنی زیادہ پروناؤنس نہیں ہیں. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جو بیس ہے دوا کا، جس ایلیمنٹ سے بھی دوا بنی ہوئی ہے، یعنی کمپاؤنڈ بن گیا ہے، مثلا ایلومینم ہے، یہ ایک میٹل ہے. اس سے آگے جتنے کمپاؤنڈز بنتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور لگتا چلا جاتا ہے. جس سے ایلومین بنائی ہے پھٹکری. تو اصل جو بنیادی ایلیمنٹ ہے، خواہ میٹل ہو یا جو بھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی اثر کمپاؤنڈز میں موجود رہتا ہے. اس لیے اس کی علامتیں اس کے پردے میں سے ضرور دکھائی دیتی ہیں. اور یہ گروپ ہوتا ہے عموماً. تو اس سے بھی آپ کو بعض مرضوں کی پہچان میں آسانی ہوگی. اگر ایک خاص علامتوں کا گروپ پایا جائے جو ایلومینم بیس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر دوائی تلاش کی جائے. اینٹیمونیم کا بھی ایک گروپ ہے، اس میں اور بھی کئی کمپاؤنڈز ہیں. تو اینٹیمنی کی جو بنیادی صفات ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں. اینٹیمنی میں ایک تو معدے کی خرابی کا تعلق ہے اور متلی پائی جاتی ہے، اور لنگز کے اوپر اثر. دوسرے ناخنوں وغیرہ کے اوپر، ناک کے کناروں پر، عموماً ناک کے کنارے چھل جاتے ہیں یہ جو ہے نا یہ حصے، اور ہونٹ کے کنارے چھل جاتے ہیں. یہ بھی اینٹیمنی کی خاص علامت ہے. تو خشک ایگزیما اس ٹائپ کا جس میں وہ پھٹ جاتی ہیں جگہ جگہ سے، وہ اینٹیمونیم کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو ان کا کمبینیشن اور پہچان ہے وہ اس پر نظر رکھنی چاہیے. بعض صورتوں میں گرمی سے ایگریویشن ہوتی ہے، اور اینٹیمونیم کروڈ اکثر گرمی سے ایگریویشن ہوتی ہے. مگر انسان ٹھنڈے کمرے میں سونا پسند کرتا ہے، اور گرم اگر ریڈیشن کی ہوا ہو تو وہ اس کو تکلیف دیتی ہے. اور ریڈیشن ایپس کو بھی تکلیف دیتی ہے، لیکن ایپس کی باقی علامتیں ان سے نہیں ملتی. اینٹیمونیم کروڈ میں ایک اور بات ہے جو بہت کم دواؤں میں ملتی ہے کہ سٹولز نارمل ہوں لیکن خون پھر بھی آئے. پیچش میں جو خونی پیچش ہے اس میں عام طور پر سٹولز کے ساتھ خون ملا ہوا آتا ہے. یہ تو ایک معلوم بات ہے. لیکن جو اجنبی بات ہے وہ یہ ہے کہ اینٹیمونیم کروڈ میں بندھا ہوا ہو سٹول اور اس میں بھی ساتھ لپٹا ہوا خون ہوتا ہے.
اور یہ ان دواؤں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جن میں وہ اندر سے میوکس میمبرینز میں نقص پیدا ہو جائے، لیکن اس میں سرخ نارمل خون ہے، جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی خوفناک شکلیں ہیں جن میں گہرے مرض اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ میوکس میمبرین کا نظام کا بریک ڈاؤن ہو گیا، ان میں سیاہ خون آتا ہے اکثر، وینس بلڈ، اور وہ ان دونوں کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے۔ ایپس میں بھی بعض دفعہ خون آتا ہے اس لیے کہ وہ انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایپس کی خاص پہچان کیا بتائی تھی میں نے، آپ بتائیں ریڈی سائڈ سے کیا کیا باتیں ہیں ایپس میں؟ جی نہیں، وہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا، سب کو پتا ہے، خاص علامت پوچھ رہا ہوں۔ اور تشنج تو بے شمار دواؤں میں ہے، لیکن اس کی خاص علامت کیا تھی جو کمبینیشن ہو جس سے آپ کو فوراً پتہ لگے کہ یہ شہد کی مکھی ہے یا اس کے ملتا جلتا زہر ہے؟ پھلپھلی ورمیں، یعنی بہت زیادہ سخت ورمیں نہیں بلکہ پھلپھلی ورمیں، اور گردے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے آنکھ کے نیچے نچلے چھپر میں ورم اور لٹک جائے وہ بھی ایپس سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ڈنگ دار دردیں بھی، وہ میرا خیال ہے انہوں نے ایپس کے شہد سے اندازہ لگایا ہے، مگر اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ڈنگ دار درد ہو، لیکن ایک پہلو سے شاید ڈنگ دار دردوں کی طرف اشارہ ملتا ہو کہ جو بچہ سوتے میں چیخ مارتا ہے وہ اچانک مارتا ہے، اس کا مطلب ہے نیند اگر مستقل درد ہوتی تو وہ نیند کی حالت نہ نیند آتی ہی نہ، اس کو نیند آ جاتی ہے مگر اچانک پھر بڑے زور سے چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب اس وقت کوئی تکلیف اٹھی ہے، ہو سکتا ہے ڈنگ دار دردیں ہوئی ہوں، لیکن اس کی ڈنگ دار دردوں کا ورم سے ضرور تعلق ہے، اس کے بغیر نہیں۔ بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں ڈنگ دار درد اٹھتی ہے پاؤں سے، اور بعض اوقات دونوں پاؤں سے، بعض اوقات ایک پاؤں سے، اور اوپر کی طرف چلتی ہے، اس میں لیڈم اچھی دوا ہے۔ لیڈم ابھی آپ کو پڑھائی نہیں، مگر لیڈم میں بعض باتیں ہیں جو ان چیزوں سے ملتی ہیں جو پڑھا چکا ہوں، ان کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں۔ لیڈم میں دو تین بعض خاص باتیں ہیں، اس میں پاؤں سے مرض چلتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے۔ نوکدار ہتھیاروں سے جو زخم پہنچتے ہیں ان کی دردوں میں لیڈم مفید ہے، اور اس میں ٹیس کی دردیں اٹھتی ہیں پاؤں سے اوپر کی طرف، چلتے چلتے اچانک اسی طرح تیزی سے درد اٹھے اور انسان مفلوج ہو جائے اور تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے، اس میں کاسٹیکم بھی بہت چوٹی کی دوا ہے۔ ایک دفعہ روا میں جو قبرستان کے پاس کا محلہ ہے نا پہاڑی کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا، دارالفضل ہے، اچھا ہاں، دارالفضل کی ایک خاتون تھی معمر، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے عجیب تکلیف ہے کہ چلتے وقت اچانک تیز ٹیس اٹھتی ہے کہ ناقابل برداشت، ایک پاؤں سے اٹھتی ہے اور کچھ دیر کے لیے میں مفلوج ہو جاتی ہوں، پھر کچھ دیر کے بعد آگے چلتی ہوں۔ تو مجھے لیڈم اور کاسٹیکم کا خیال آیا تھا، اب مجھے یاد نہیں کہ لیڈم دی تھی یا کاسٹیکم، لیکن ہو سکتا ہے کاسٹیکم دی ہو، مگر ایک اور خیال ہے جس کی وجہ سے لیڈم کی طرف خیال جا رہا ہے، میں بات ختم کروں گا تو پھر
पता अंदाजा हो जाएगा कि क्या दिया होगा। गालबन लीडम थी, ठीक है। उसके करीबन कुछ अरसे के बाद उनकी तरफ से मुझे इत्तला मिली कि उनके पाँव में नीचे एक बहुत गहरा जख्म बन गया है, और जख्म नहीं है बल्कि जिस तरह अंदर कील हो जाए ना, कील वाले फोड़े होते हैं, उस टाइप की चीज़ है, और वो इतनी तकलीफ दे रहा है कि वो चल भी नहीं सकती। तो इसलिए ये भी नहीं पता लग सकता था कि उस पर उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं। उस पर मुझे ख्याल आया कि लीडम क्योंकि चुभने वाली चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, हो सकता है इनको किसी ज़माने में कोई चीज़ चुभी हो, वो अंदर तक असाब तक उसका असर पहुंचा हो, और उसकी वजह से वो कोई पुरानी दर्द रह गई है बाकी। जब भी असाब के ऊपर यानी नर्व्स के ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो वो शायद दर्द उठती है। तो उनसे मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इंतज़ार करें ये क्या होता है। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि एक ज़माने में उनको कील चुभा था उस पाँव में, और बहुत गहरा चला गया था, और कील निकल गया था, रहा कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कुछ ना रहा होता तो ये बात होती नहीं, कोई बात है इसमें, हम इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। वो ज़ख्म फूला और अंदर से वो कील निकला तो पता लगा कि वो गंदा जंग आलूद कील था। डॉक्टर ने जब खींचा है तो कील तो निकल गया, उसका जंग बाकी रह गया था, और वही जंग चिमटा हुआ था उस पीप के कील में, बाकायदा ये जंग पहचाना जाता था। उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा भी कि तो मैं भी समझ गई हूँ कि वही जंग है, क्योंकि वो कील गंदा बाहर जो फेंका हुआ कील होता है ना, इसका जंग का कील, वो था। और उसके बाद फिर मुद्दतों वो मेरी मरीज़ा मुख्तलिफ चीज़ों की रही हैं, लेकिन ये तकलीफ फिर कभी नहीं हुई। इस लिहाज से लीडम को खुसूसियत हासिल है कि नोकदार आलों से चुभने के नतीजे में तकलीफ़ें जो पैदा होती हैं उसमें इसको याद रखना चाहिए। अब मैं कॉस्टिकम, मुझे इसलिए ख्याल आ रहा है कि हो सकता है शुरू में पहले मैंने कॉस्टिकम दी हो और फिर लीडम दी हो। उस वक्त मुझे गालबन उनकी तकलीफ की इलामतें जो थी वो पहले कॉस्टिकम से मिलती थी, क्योंकि वो कहती थी चलते चलते अचानक जिस तरह बिजली का करंट पहुंचता है उस तरह शॉक के साथ वो दर्द होती है। लीडम में इस किस्म की दर्द की बजाय आमतौर पर टीस अचानक उठ के ऊपर चली जाती है, यह नक्शा नहीं था। तो बैद नहीं कि पहले कॉस्टिकम दी हो, कोई खास फायदा ना हो तो फिर लीडम दे दी हो बाद में। लीडम और आर्निका दोनों का इस पाँव के जख्मों से एक ताल्लुक है, और ये है कि अगर पाँव में गहरा जख्म हो और अंदर जो नीचे की नर्व्स हैं वो जख्मी हो जाएं तो बाज़ दफ़ा उससे तशन्नुज पैदा हो जाता है। इसलिए लीडम में तशन्नुज पाया जाता है, और जिसको कहते हैं ना टेटनस, टेटनस की दो किस्में हैं। एक तो यह है कि एक ख़ास बीमारी के नतीजे में उसके जरासीम जो जहर पैदा करते हैं उससे असाब में तशन्नुज पैदा हो। एक है जख्म के नतीजे में, और उससे भी तशन्नुज हो जाते हैं। मगर ये दोनों चूंकि बातें मिलती हैं, इसलिए ख़ास तौर पर डॉक्टर केंट ने लिखा है कि अगर किसी घोड़े को पाँव में गहरा जख्म आ जाए तो उसको आर्निका या लीडम, ये इन दोनों में से कोई मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मैं दोनों मिला के दिया करता हूँ, वो फ़ायदा देती हैं। पहले मैंने उसके किताब में पढ़ा था कि घोड़ों को भी टेटनस हो जाता है, उनके अपने लीद में चूँकि जरासीम होते हैं, इसलिए वो पाँव जब रखें तो उससे टेटनस की इलामतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है वो टेटनस जरासीम का टेटनस हो, लेकिन आमतौर पर आम आदमी चलने वाले को अगर कोई कील या गहरी चीज़ चुभ जाए, कांटा बाज़ दफ़ा बहुत गहरा चुभ जाए और उससे टेटनस की इलामतें हों पैदा हों, तो लीडम सबसे नुमाया तौर पर जहन में उभरती है। और आर्निका साथ रूटीन के तौर पर मिला दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आर्निका और लीडम ही के ज़रिए
बिच्छू का इलाज बेहतरीन होता है और बिच्छू के कांटे में भी तशन्नुजी दर्जें पैदा हो जाती हैं। ये 200 में मिलाकर 5 मिनट के वक्फे से दें तो अल्लाह के फजल से बिच्छू के कांटे का बहुत अच्छा इलाज है। बाद इसमें नेट्रोम्योर भी मिला दिया करते हैं, मैं भी देता रहूं मिला के, तो वो एक हर किस्म के डंगों का इलाज इन तीनों को मिलाकर दे दिया जाए तो एक अच्छा नुस्खा है। आर्निका, लैकेसिस लीड, आर्निका लीडम और नेट्रोम्योर 200। पहली 2 खुराकें थोड़े वक्फे से यानी 5-10 मिनट के वक्फे से और उसके बाद इंतज़ार। अगर फ़ायदा हो तो निस्फ घंटे के अंदर अंदर, बल्कि बाद उससे भी बहुत जल्दी नुमाया फ़ायदा महसूस होता है। और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो देनी है, वरना ये चूँकि आर्जी बीमारी है इसलिए एक दफ़ा पीछा छोड़ दो तो फिर गायब हो जाती है, पीछे कोई असर नहीं रहता। एपिस आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें वर्मों का जिक्र है, लेकिन एक और दवा है जो एपिस से बहुत मिलती है, वो भी एक ही पट्टी में है, उसका नाम है एपोसाइनम, APOCYNUM। एपोसाइनम में भी अंतड़ियों में ब्लीडिंग मिलती है और तिल्ली की खतरनाक मर्जों में एपोसाइनम बेहतरीन दवाओं में से है। एपोसाइनम में भी इसकी तरह नुमाया वर्में हैं जिस तरह एपिस की मिसाल हो, और बहुत इलामतें आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, लेकिन एक नुमाया फ़र्क करने वाली चीज़ है, एपिस में प्यास नहीं होती जबकि एपोसाइनम में बहुत प्यास होती है, नखाले बर्दाश्त प्यास होती है। और जहाँ तक मैंने तज्जिया किया है इन दोनों का, मेरे नज़दीक एपिस जिगर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, गुर्दे से नहीं, ना एपोसाइनम। और एपिस का बड़ा ताल्लुक़ एपोसाइनम का गुर्दे से है, लेकिन जिगर से भी कुछ होगा क्योंकि स्प्लीन से है। बहरहाल अगर जिगर की खराबी हो तो स्प्लीन का उसके साथ ताल्लुक़ होता है, बाज़ दफ़ा वो स्प्लीन में यानी तिली में मुंतकिल हो जाती है। ख़ास तौर पर वो जो पुराने मरीज़ हैं मलेरिया के, उनका जिगर भी ख़राब होता है लेकिन रफ्ता रफ्ता तिली उसका जहर चूसती रहती है। मलेरिया में जरासीम की आदत है कि वो जिगर में अपना अड्डा बनाते हैं और वहाँ वो जिस तरह डाकू गारों में पनाह लेते हैं, मलेरिया के जरासीम जिगर में पनाह लेते हैं। और जब वो अपना सर्कल पूरा कर लेते हैं और उसके जो जरासीम के सेल्स हैं वो टूट कर टॉक्सिन पैदा करके बुखार चढ़ा देते हैं, तो जो जरासीम बचते हैं मुकाबलों के बाद वो वापस जिगर में जाके बैठ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा इतना लंबा अरसा बैठते हैं कि साल हा साल तक आप समझते हैं कि मलेरिया से मैं बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ, कोई अब असर बाकी नहीं। सर्द मुल्कों में जब थकान हो जाए या अचानक कोई जिस्म की ताकत में कमी वाक़या हो जाए तो मलेरिया फिर हमलावर कर दे हो जाएगा। ये वजह यही है कि जिगर के अंदर इनका मुस्तकिल अड्डा होता है और जिगर के बाद नेक्स्ट तिली की बारी आती है। और जब तिली एक दफ़ा फूलनी शुरू हो जाए तो ये मलेरिया की इंतहाई नुकसानदेह शक्ल है। उसमें फिर पेट फूल के सख्त हो जाता है और आमतौर पर ऐसे बच्चे अगर जिनको देखें आप, उनके चेहरे पे बिल्कुल सैलो हो जाते हैं, खून का निशान मिट जाता है बिल्कुल, और देखते ही घबराहट होती है ऐसे बच्चे का रंग, और पेट फूला हुआ होगा सख्त, और बहुत कम इनके बचने का इम्कान होता है। ऐसे मौके पर एपोसाइनम को इस्तेमाल करना चाहिए अगर वर्मे भी साथ हों, लेकिन प्यास की शर्त याद रखें। एपोसाइनम के अलावा
ایک دوا ہے جو تیلی میں سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے، وہ ہے سیانوتھس، CEANOTHUS۔ مدر ٹنکچر میں بھی لوگ دے دیتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے چھوٹی طاقت میں بہت مفید ہے، 1x سے لے کر 6x تک۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو ایکسس میں تو مدر ٹنکچر لے کے پاس رکھ چھوڑیں، اور جب ضرورت پڑے تو ایک قطرہ لے کر 10 قطرے پانی میں اس کو اچھی طرح شیک کر دیں تو آپ کی 1x بن جائے گی۔ اس میں سے پھر چند قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر 2-4 قطرے وہ دیں تو ایک خوراک بچے کی بن جائے گی۔ تو اس طرح اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح یہ، تو یہ 2 دوائیں تیلی کے بہت مشکل کیسز میں بھی خدا کے فضل سے ان کو آسان بنا دیتی ہیں اور شفا کا موجب بھی بنتی ہیں۔ ایپوسائنم کی علامتوں میں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا نمایاں؟ پیاس ہوتی ہے اور ایپس میں نہیں ہوتی۔ ایپس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کا سر بڑھ رہا ہو، ہائیڈروکیفلس، اس میں چیخوں کی دوا ہے، اور لیکن میرے علم میں نہیں کہ ایپس شفا کا موجب بھی بنی ہو اس میں، کیونکہ ایپس میں کسی مرض 2 پاسبلٹیز ہوا کرتی ہیں۔ ایک علامت ہے جو کسی خاص مرض کے وقت پیدا ہوگی اور وہ کسی اور دوا میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف توجہ پھرتی ہے۔ ایپس کے زہر کے نتیجے میں ہائیڈروکیفلس نہیں ہوتا، بلکہ ہائیڈروکیفلس کے نتیجے میں ایپس کی علامت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایپس شفا نہیں دے سکتی۔ لیکن ایپوسائنم کا تعلق ہائیڈروکیفلس سے ہے۔ جو بھی بیماری ہائیڈروکیفلس کا موجب بنتی ہے، اس میں 2 طرح کی بیماریاں ہیں جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے۔ اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے مجھے علم نہیں، مگر میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں کہ بعض دفعہ سوراخ جن سے دماغ کے اندر کا پانی جس میں دوڑنا چاہیے اور منتقل ہو کے نکلنا چاہیے، وہ بند ہو جاتے ہیں، اور بنتے ہی نہیں بعض دفعہ ہڈی کی گروتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے کو ہائیڈروکیفلس ہو جائے گا۔ اس کے لیے سلیشیا کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، سلیشیا لازم چاہیے۔ بعض لوگوں کو، بچوں کو بیماری ہوتی ہے جس سے دماغ کے پردوں میں سے پانی رستا ہے، اور وہ پانی رس کر سر کو پھلاتا جاتا ہے، اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ اس رفتار سے نکل نہیں سکتا، پھر ہو سکتا ہے بلاکٹ بھی ہو جاتا ہو۔ جہاں دماغ کے پردوں کا پانی اپنی ذات میں خود ذمہ دار ہے اور ان کی خرابی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، وہاں ایپوسائنم دوا ہے۔ اس لیے سلیشیا اور ایپوسائنم کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج میرا خیال ہے ہماری ایک پرانی طالب علم نہیں آئی ہوئی، چیری بیگم، کہاں گئی؟ نہیں نہ آئی آج؟ ہاں۔ ایپوسائنم اور ایپس کا فرق اچھی طرح یاد رکھ لیا ہے؟ کیا کیا باتیں بتائی ہیں؟ ایپس میرے علم میں عارضی ہے، ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں مگر پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور ہومیوپیتھ کے علم میں مستقل شفا کا موجب بھی بنی ہو۔ میرے علم میں آج تک ایپس نے مستقل شفا ہائیڈروکیفلس کو نہیں دی، لیکن اس کے بعد سلیشیا اکثر معاملات میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، بلاکٹ کی وجہ سے۔ اور اگر ہائیڈروکیفلس میں سلیشیا کام نہیں دے رہی تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایپس کی نہ ایپوسائنم اس میں کام دے گی، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اندر سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور سر کی ہڈیاں پھیل رہی ہیں، تو اندر کا دباؤ پانی سے ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ
اگر ایسی عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جائے جیسے بچے ہیں تو ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، وہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر بعد میں ہو تو پھر ایسا مریض ویسے مر جاتا ہے کہ اس کو جگہ نہیں ملتی، اور اس کے سر میں بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پانی پڑنا شروع ہو جائے بیماریوں کے نتیجے میں، مثلا پردے کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو یا کینسر ہو جاتا ہے برین میں، اس کے پھولنے کی وجہ سے جگہ تنگ ہے، تو ایسا مریض درد میں مبتلا ہو کر اور کچھ دیر بیمار رہ کر اکثر مر جاتا ہے، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. اگر کینسر کی ہڈیاں نہ ہوں، گٹھلیاں نہ ہوں اور ویسے پانی ہو تو سیلیشیا ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا بڑی عمر میں بھی، لیکن ایپس وغیرہ وقتی کام دیں گی، مستقل مشکل ہے جب تک اس پانی کا نکاس نہ بند کیا جائے. ایسی صورت میں برائیونیا اور ہائیوسیمس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو سیرس میمبرینز ہیں دماغ کے پردے، ان سے اگر پانی رس رہا ہے کسی وجہ سے اور بڑی عمر کا انسان ہے تو اس کو ہائیڈروکیفلس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انکیسمنٹ بڑی اسٹرانگ اور ایک قسم کی ہارڈ سیمنٹ میں وہ جکڑا گیا ہے. اس صورت میں وہ تکلیف ہوگی صرف، اور پہلی علامتیں تکلیف کی یہ چیخیں نہیں ہیں بلکہ پاگل پن سی ہیں، ہذیان ہے، سوتے میں شدید بے چینی اور انسان بکتا ہے، بظاہر سوتا ہے مگر چین نہیں آتا، اور یہی بیماری پھر موت کا سبب بن جاتی ہے. ایسی صورت میں وہ دوائیں استعمال ہوں گی جن کا براہ راست پردوں اور ان کے پانی نکلنے سے تعلق ہے. ان میں چوٹی کی دوائیں برائیونیا ہیں، سلفر ہے، اور ہائیوسیمس بھی مفید ہے اس میں. اور ایک اور نہیں، وہ اور دوسری چیز میں دیا کرتے تھے، اسٹیمونیم کے متعلق بھی امکان ہے کہ وہ بھی اس میں کام آئے. پانی نکل رہا. ہاں، ایپوسائنم کا متعلق میں نے بتایا تھا نا، ہائیڈروکیفلس میں دیکھیے، مگر میں نے کبھی اس کو اس میں استعمال ہی. ایپوسائنم کی بعض خاص علامتیں ہیں جو اکثر ان مریضوں میں نہیں پائی جاتی. ایپوسائنم کی علامت یہ ہے کہ پھلپھلی ورمیں ساتھ ہوں اور شدید پیاس ہو، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ایپوسائنم آپ کے ذہن میں آنی ہی آنی ہے. لیکن بالعموم ٹائیفائڈ وغیرہ کے بعد یا بعض دوسرے بخاروں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس وقت ایپوسائنم کی علامتیں نہیں پیدا ہوتی. شاید کبھی ہو جائے تو مجھے علم نہیں، لیکن میرے پاس جو مریض آتے رہے ہیں ان میں ایپوسائنم کی علامتیں مجھے یاد نہیں. لیکن برائیونیا، سلفر وغیرہ یہ ضرور فائدہ دیتی ہیں اللہ کے فضل سے. اگر پیاس بہت ہو اور برائیونیا کی دوسری علامتیں پائی جائیں، خشکی، کانسٹیپیشن وغیرہ، اور جسم ٹھنڈا ہو گرم نہ ہو، تو برائیونیا کا خیال پہلے آنا چاہیے. اور اگر جسم گرم ہو، ہاتھ پاؤں میں جلتے ہوں، اور پھر یہ علامتیں ذہنی اس کی ہذیان وغیرہ کی پائی جائیں، تو سلفر اس میں بہترین ہے. سلفر پلوریسی کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. سلفر میں ذات جم جس کو کہتے ہیں نا، ایک طرف پانی پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پہلو میں دردیں اٹھتی ہیں. اس کی کئی دوائیں ہیں لیکن سلفر ان میں سے ایک بہت ہی اکثر استعمال ہونے، زیادہ تر استعمال ہونے والی دوا ہے. اینٹیمونیم ٹارٹ کا میں نے بتا دیا ہے نا، پہلے بھی پاؤں کی ورم وغیرہ سب چیزیں ہیں. اور بھی کوئی مزاج کی بات بھی بتائی تھی میں نے اینٹیمونیم ٹارٹ کی کہ نہیں؟ اینٹیمونیم ٹارٹ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نوٹ دیکھا فوراً؟ ہاں بدتمیزی یاد آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. اینٹیمونیم میں یہ ایسا بچہ بس بعض دفعہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اس کو دیکھیں نا آپ تو غصے سے کہے گا نہیں تم مجھے دیکھ رہے ہو.
بہت بے چین ہوتا ہے، اور ایسے مریض کے پاس کبھی عیادت کرنے والوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. ان کے مرض میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے جب عیادت کرنے والے آئیں تو. ایپس کے متعلق دیکھ لوں کوئی رہ چلنے کی بات نوٹس میں سے. ہاں، ایک عجیب بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے، میرے علم میں تو نہیں کبھی آئی، لیکن اس کی خاص علامتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر اچانک بد خبر ملے اور بعض دفعہ بد خبر کے علاوہ جیلسی کریٹ ہو سڈنلی، تو اس سے اس کو دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے. اب یہ ایپس میں خاص علامت ہے، پتہ نہیں کیسے پتہ لگا ہے ڈاکٹروں کو، لیکن چونکہ نمایاں چیز تھی میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کسی کو اچانک بد خبر سے یا حسد کے نتیجے میں فالج ہو جائے، حسد کی جو جلن ہے نا وہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ایپس کا جلن سے جو تعلق ہے، ہو سکتا ہے اس کا روحانی جلن سے بھی تعلق ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ فالج اکثر لیفٹ کی بجائے رائٹ پہ ہوتا ہے. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو سینٹر ہے برین کا، وہ لیفٹ میں جو سینٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہاں کچھ حرکت ہوتی ہے حسد سے یا بد خبر سے جس سے فالج ڈیولپ ہوتا ہوگا. اس کا رائٹ ہیمسفیئر سے تعلق نہیں ہے، لیفٹ سے ہے، اور لیفٹ ہونے کی وجہ سے اس کا فالج رائٹ پہ ہوگا. تو وہ کیا ہے وہ سینٹر؟ نہیں، بڑا نمایاں فرق ہے. اسپیچ کا سینٹر مثلا ہاں نہیں اور بھی ہیں. لاجک کمپیوٹ کرنے کا جو سینٹر ہے وہ اور ہے، اسپیچ کا اور ہے. یہ آپس میں ہیں فرق، لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر کمیونیکیٹڈ ہیں. تو یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ایسی جن میں رائٹ اینڈ لیفٹ برین کے الگ الگ فنکشنز، اور وہ میں دیکھ کے پھر کسی وقت بتاؤں گا. تو میرے خیال میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایپس کا دائیں طرف کیوں حملہ ہوتا ہے. اس سینٹر کا ایپس سے کوئی تعلق ہے، اس کا مطلب ہے دونوں رائٹ سائڈ. پوائنٹ میں یہ ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں ایپس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اس سے، اگر ہم یہ پتہ چلے کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ کون سے مینٹل فنکشنز ہیں جن کا حسد یا بد خبر سے تعلق ہے. تو ایپس کا اس سے تعلق ثابت ہو جائے گا اور اس کے فنکشنز کی سمجھ آ جائے گی کیوں ایسا ہوتا ہے. کیا اٹھ کے بتائیں ذرا اونچی آواز میں. اسپیچ کا لیفٹ سے تعلق ہے نہیں، لیکن اور بھی دیکھنا پڑے گا. رائٹ لوب کا کس چیز سے تعلق ہے؟ نہیں میرا خیال دیکھنا ہی پڑے گا. ہاں میرے پاس ہیں ایسی کتابیں بڑی اچھی جو رائٹ اینڈ لیفٹ کو بالکل نمایاں کر کے بتا رہی ہیں. اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، دلچسپ تھی، پھر وقت نہیں ملا، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ جا کے دیکھ لوں گا. کل میں نے آپ سے لینیم ٹک کا ذکر کیا تھا نا کہ نہیں؟ لینیم کا کیا تھا. ادھر یاداشت زیادہ بہتر ہے، پتہ نہیں رائٹ سینٹر میں ہے یا لیفٹ سینٹر میں ہے، لیکن نہیں کل سے مراد گزشتہ ان کو بس کل تک ہی بات یاد رہتی ہے ڈاکٹر صاحب کو. لینیم کا ذکر کیا تھا، کس زمین میں کیا تھا؟ ہاں، اور دل کی تکلیف میں لینیم بہت اچھی ہے، خصوصاً ہسٹیریائی مزاج کی عورتوں کے لیے لینیم بہت چوٹی کی دوا ہے.
اگر ان کو تکلیف ہو تو اس میں یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن لیلیم کی بعض باتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کیونکہ وہ اس کو باقیوں سے ممتاز کر کے دکھاتی ہیں. عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہسٹیریائی مزاج کی نازک مزاج عورت ہو تو اس کی نبض تیز ہونی چاہیے اور اکثر تیز ہی ہوتی ہے. لیلیم ایک ایسی دوا ہے جہاں نبض آہستہ ہوتی ہے. اگر نبض آہستہ ہو تو پھر لیلیم کا خیال ذہن میں آنا چاہیے. ایپوسائنم میں بھی نبض آہستہ ہو جاتی ہے اور ایپوسائنم کی پہچان میں سے ایک یہ ہے. لیلیم ٹک کو میں نے دیکھا ہے یہ ضروری نہیں کہ آہستہ ہو مگر دو انتہاؤں میں ملے گی. معلوم ہوتا ہے اگر نروس بریک ڈاؤن ہو تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ نبض تیز ہوتے ہوتے پھر جواب دے جاتی ہے اور پھر آہستہ ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور دوا سے بھی اسی طرح تعلق ہے. ناجا جو سانپ کا زہر ہے وہ بھی دل پر اثر کرتا ہے اور عموماً اس کو ٹیکیکارڈیا میں آپ پڑھیں گے. ٹیکیکارڈیا کا مطلب ہے نبض کا تیز ہو جانا، لیکن ایک چیز ہے بریکیکارڈیا یعنی نبض کا سست ہو جانا. ناجا کو میں نے دونوں جگہ دیکھا ہے افیکٹو. اگر ناجا کی علامتیں ملتی ہوں تو بعض کیسز میں بعض مریض تھے جن کی نبض 30 رہ گئی تھی اور ہلتی ہی نہیں تھی. ڈاکٹروں نے پورا زور لگایا، اس کا بالکل جواب دیا ہوا تھا، 30 سے اوپر نہیں جاتی تھی. تو ناجا میں نے ان کو دیا تو وہ 60 تک پہنچ گئی اور بڑی عمر کے وہ تھے کافی مریض. تو اس لیے یہ جب میں کہتا ہوں نا آہستہ، یہ لازم نہیں ہے. اس میں تیز بھی ملتی ہے نبض، لیکن پوری طرح میں سمجھا نہیں مگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ جو بجلی کی لہریں نبض کو ایک خاص وقت کے مطابق ہدایت دے رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اسی سے نبض یا تیز ہو جائے گی یا آہستہ ہوگی. تو ان دواؤں کا دراصل اس سینٹر سے تعلق ہے، اس کا دل کے اپنے عضلات سے تعلق نہیں ہے. اس پہلو سے ایپوسائنم بھی چونکہ وہ ورم پھلپھلی ورم پیدا کرتی ہے، ہو سکتا ہے دماغ کے اس حصے پر پریشر پڑتا ہو جس سے اس کا نبض کی رفتار کا تعلق ہے، مگر وہ آٹومیٹک فنکشنز ہیں سارے. ناجا بھی ان پر زہر اثر دکھاتا ہے کیونکہ سانپ کا وہ زہر ہے جو اعصاب پر حملہ کرتا ہے، مگر ان کے آپس کا فرق آپس میں مشکل نہیں ہے. بہت نمایاں فرق ہے ان کی عمومی علامتوں میں. اور ایپس کو بھی بریکیکارڈیا میں یاد رکھنا چاہیے. ایپوسائنم کو بریڈیکارڈیا بریڈیکارڈیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا؟ بریکی، پہلے بریکی کہہ رہا تھا. اس بریڈیکارڈیا یو رائٹ. یہ بہت پرانی پڑھی ہوئی ہیں نا چیزیں، اور چونکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہیں کی اس لیے اس میں غلطیاں کو رہ جائیں گی، کوئی حرج نہیں. اس لیے اس کو بریڈی کہنا ضروری ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. اب لیلیم شروع کریں یا پٹی کو اسی طرح چلاتے ہیں آگے؟ کیا کس کو؟ کس کی؟ راضیہ کون سی؟ ہاں ہاں ان کو. اچھا ٹھیک ہے. ان کو جو کام کر بخار ہوا ہے، سیپٹک ہو گیا ہے، ان کا بچہ پیدا ہوا نا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اور وہ پھر رہی تھی اتنی جلدی. کل اس کو میں نے سمجھایا بھی تھا، میں کہا تم جلدی لے کے آ گئی ہو. پائروجینم اور سلفر 200 میں بلا تاخیر شروع کرا دیں دن میں 2-3 دفعہ. کیا ایلینتھس؟ وہ آپ نے لکھائی ہوئی ہے. کس چیز کے لیے؟ بخار کے لیے. ہیں؟ بخار کے لیے. بے شمار بخار ہوتے ہیں. نہیں وہ جنم کے بخار کے لیے.
इसने प्रसूति बुखार समझ लिया। प्रसूति बुखार ही है ये एक किस्म का, लेकिन एलेंथुस उस वक्त काम आती है जब ब्रेक डाउन हो जाए कंप्लीट। और वो मैंने आपको कराया था कि एलेंथुस वो दवा है जो म्यूकस मेम्ब्रेन और अंदरूनी झिल्लियों में जगह जगह स्पॉट पैदा करती है, जिस तरह एमोनियम कार भी करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एलेंथुस भी ब्रेक डाउन के वक्त खासतौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो नहीं देनी। फौरी पहली दवा लाजिमन सल्फर होनी चाहिए। ये तो मुसलसल तजर्बे में है। सल्फर के साथ अगर आप एकोनाइट भी मिक्स कर दें तो वो हिस्सा जो शुरू का है उसको एपोनाइट कंट्रोल कर लेता है, मॉडिफाई कर देगा तकलीफ को। 200 मैं तो हमेशा इसको 200 में देता हूं, हो सकता है 30 में भी फायदा दे, मुझे इल्म नहीं। एकोनाइट 200, सल्फर 200 और पायरोजिनम। ऐसी बीमारी, ये नॉर्मली सल्फर 200 हफ्ते में एक दफा काफी होती है, लेकिन जब एक्यूट डिजीज हों फौरी, उनमें 10-15 मिनट के वक्फे के बाद भी दी जा सकती है। बल्कि बाज जो दवाखाने हैं उनकी किताबें जो छपी उनमें लाख ताकत को भी शुरू में 2-3 दफा 10-15 मिनट के वक्फे से देते हैं। उसको कहते हैं पंपिंग डोज, वो इसलिए इस्तेमाल होती है। या नेल्सन है ना इंग्लिस्तान में, उसका मटीरियल मेडिका का क्या नाम है उसका? बोरिक नहीं, बोरिक नहीं, बोरिक तो है। मैंने गलती से एकदम मुझे याद आ गया है कि बोरिक कह दिया था यहाँ की। बोरिक एंड टेफल जो है ये तो वहां की है, अमेरिका की बीटी। और यहाँ वाली जो है ये नेल्सन है नाम, जो बनाते हैं दवाएं। इनका जो मटीरियल मेडिका है ब्लैक, उसका नाम क्या है? बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, अच्छा है वो। वैसे आमतौर पर छोटी पोटेंशियल देते हैं। वो देखें मेरा, उसको बोरिक का है या नेल्सन का है? अगर वो बोरिक का है तो फिर वो अमेरिकन है, और अमेरिकन ज्यादातर हाई पोटेंशियल देते हैं। और जो इंग्लिश मटीरियल मेडिका होगा, बहुत से थे मेरे पास, अब वो मैं रवा में कहीं पढ़े होंगे, उनके टाइटल मुझे याद नहीं, मगर जहन में सारी तस्वीर है उस किताब की। इंग्लिश अक्सर लो देते थे, क्लार्क है उसका नाम, याद आ गया। इंग्लिश डॉक्टर जो मशहूर रोजमर्रा के इस्तेमाल का मटीरियल मेडिका का मुसन्निफ, उसको आप पढ़ें तो उसमें 3x, 1x, 2x अक्सर एक्सेस ही नजर आते हैं। शाज के तौर पर वो कहीं 30 या 200 या ऊपर की छलांग लगाता है। अमेरिकन जो हैं वो डॉक्टर वो ज्यादा ऊपर जाते हैं। और इनमें असल तो यही है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियों की ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम का किनारे हैं, दवा वहां से लेकर वहां तक। इसलिए वो जो काला मटीरियल मेडिका, वो क्या नाम है उसका, देखें तो सही, उठा लो भाग के। सलीम आया हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, लो बताते क्यों नहीं फिर? लो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात, ये बोरिक का है, ये अमेरिकन है। बोरिक एंड टेफल, ये दो ये नाम इकट्ठे चलते हैं। ये दवाइयां बनाने वाली वहां कंपनी है वाशिंगटन के पास, फिलाडेल्फिया में है गलबन ये। मगर इसमें टेफल नहीं है, सिर्फ बोरिक ही की है, बोरिक MD 12th एडिशन। मालूम होता है इन लोगों के बेचारों के, कोई किसी ने वो उस जमाने में वो नहीं रिवाज होगा, इसके उन्होंने वो नहीं करवाया हुआ नंबर रजिस्टर, इसलिए हिंदुस्तान वाले आम तौर पर छापते रहते हैं अपनी तरफ से ही। इसमें एड्रेस में देखना चाहता हूँ कौन सा है। ये वही मुश्किल है, असल वहां का छपा हुआ नहीं है,
کہ کسی اور جگہ سے کسی کمپنی نے اپنی طرف سے اشارہ کر دیا، لیکن ہے اوتھینٹک، بہرحال ڈیٹو کاپی ہے اس کی۔ تو یہ BT کا میں نے ذکر کیا تھا غالباً بورک کا، اور اس کو انگلستان کا شاید کہہ دیا تھا، مجھے ذہن میں ہلکا سا وہم پیدا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں بورک امریکن ہے، اور ان کا جو مٹیریل میڈک کا اس قسم کا ملتا جلتا وہ کلارک کا ہے۔ ویسے کلارک بھی اچھا ڈاکٹر ہے، اور ان نیلسن والوں نے پتہ نہیں شائع کیا کہ نہیں، کوئی پتہ کرنا چاہیے ان سے۔ جو کتابیں اس کے علاوہ مفید ہیں روزمرہ، ان میں ایک ڈیوی بہت اچھی کتاب ہے، ڈیویز، اور ایلن کے اشارے، لیڈنگ سمٹمز۔ اگر آپ نے اپنا عام مطالعہ بڑھانا ہے تو بڑی بڑی بھاری کتابوں کی بجائے زیادہ تر ان سے استفادہ کریں۔ ڈیوی اور ایلن بہت اچھی کتابیں ہیں، بہت آسان اشارے دیتی ہیں، اور اکثر اوقات ٹھیک ہی ہوتے ہیں ان کے اشارے۔ لیکن اگر مٹیریل میڈیکا پڑھنا ہے تو سب سے اچھا کینٹ کا ہے، اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا کوئی۔ فیرنگٹن بھی بہت اعلیٰ درجے پیمانے کا ہے، لیکن بہرحال کینٹ کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور جو ہندوستان کا ہے اس کا نام کاشی رام ہے، کاشی رام، اس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے، اردو میں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے جتنے بڑے بڑے ہومیوپیتھ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے مطالعہ کر کے ان کا ترجمہ کر کے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ تو از ناٹ این اوریجنل آتھر، وہ کمپائلر زیادہ ہے آتھر سے، اور لیکن چٹکلے لکھنے کا اس کو شوق ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بعض چٹکلے اس کے اپنے بھی ہوں، مگر زیادہ تر جو میں نے دیکھے ہیں کسی نہ کسی کتاب میں مل جاتے ہیں، وہ کتابوں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں زیادہ تر۔ اچھا، کس نے دی تھی؟ اچھا، ہومیوپیتھک ہے جی، اس میں وہ ڈرگ پکچر، اچھا، وہ بھی اچھی ہے اس میں۔ اور انڈیا کی کتابیں لکھنے والوں میں بوس کیلکٹا کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، میں اسے ملا بھی تھا۔ ایک تو اس کے بچے بھی بوس کہلاتے ہیں، لیکن دی بوس آمین جس کی ساری انڈیا کی فیم تھی، باہر بھی مشہور تھا، وہ بنگالی ڈاکٹر کیلکٹا کا بہت اچھا آدمی تھا۔ جب حضرت مسلم باؤ بیمار تھے تو مجھے کلکتہ جانے کا موقع ملا، تو مجھے خیال ہے کہ بوس سے مل کے اس سے بھی پوچھوں، ڈسکس کروں، تو اس نے بڑے کھلے دل سے موقع دیا۔ بے شمار آدمی تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس طرح وہ دیکھتا تھا اتنے مریض، لیکن اس سے جو میں نے ڈسکشن کی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی گہرا فہم رکھتا ہے، اور اس نے جو دعائیں تجویز کی تھی وہی تھی جو میں پہلے بھی دے رہا تھا، کوئی خاص الگ چیز نہیں تھی۔ آرٹریوسکلروسس کی محدود دعائیں ہیں، بہت بڑا اسپیکٹرم نہیں ہے ان کا۔ تو بوس بھی اچھا ہے، اس نے بھی بعض بیماریوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بعض اشارے لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے احمدی ڈاکٹروں میں سے ڈاکٹر رشید بنگالی نے کتاب لکھی تھی، جو کراچی میں تھے، وہیں فوت ہو گئے، ہے نا وہ؟ اچھا، وہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئی؟ وہ آپ کے رشتے دار بھی بنتے ہیں دور نزدیک سے، ہے نا؟ مجھے پتہ لگ گیا، وہ رشتہ پھولنا نہیں چاہیے مگر مجھے پتہ لگ گیا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ ان کو شوق تھا زیادہ تر دواؤں کے فلسفے پر گفتگو کا، اور وہ گہرا اتر کر وہ فلسفہ اپنا پیش کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا وہاں ہومیوپیتھ میں ایک مرتبہ مقام سمجھا جاتا تھا، مگر مشکل یہ ہے کہ جو فلسفہ انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے روزمرہ کے استعمالات میں وہ عموماً کام نہیں آتا۔ مثلا وہ سیمیسیفیوجا کے متعلق لکھتے ہیں، اس کو برائونیا اور آرنیکا سے فرق بتاتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ برائنیا جو ہے وہ آرنیکا تو باہر کی چوٹوں اور خون کے اجتماعات سے تعلق رکھتی ہے، برائونیا مسل کی مین باڈی سے تعلق رکھتی ہے، اور سیمیسیفیوجا مسل کے ہارٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ فکرہ تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن روزمرہ میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے یہ ہارٹ کی دوا ہے یا کس کی دوا ہے۔ اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں میں نے ان میں دیکھی، مگر جب استعمال کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے ان کا علم تو تھا، لیکن چونکہ وہ تھے بنگالی، وہ اپنے علم کو اردو میں اچھی طرح ظاہر نہیں کر سکے، اس لیے ان سے استفادہ مشکل ہے۔ کیوں جی آپ نے فائدہ اٹھایا اس سے؟ نہیں نہیں، کتاب وہ تو فوت ہو چکے ہیں، کتاب نہیں نا آتی سمجھ، مگر ویسے اچھی شہرت رکھتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی شفا بھی اللہ کی فضل سے اچھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بیان میں کمزوری ہوئی ہے، وہ یہ سمجھا نہیں سکے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، جبکہ کینٹ اتنا واضح بیان کرتا ہے کہ وہ جب کھول کر بات کہہ دے تو اس میں کوئی گپ شپ نہیں، بالکل جتنا بھی اس علم میں یقینی حالت پائی جا سکتی ہے کینٹ کے بیان میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے اس کا رخ ہی بےہودہ سے رکھا ہوا ہے، کبھی آگے ہوں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی پیچھے ہوں تو ہٹ جاتی ہے، یوں چاہیے تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے نا؟ اگلی دوا آپ کو میں پڑھاؤں جو الفابیٹک ہو یا دوسری؟ اچھا، اسی میں سے نکال لیتے ہیں، یہ جو بورک کا ہے، میٹیریل میڈیکا۔ ارجنٹم نائٹریکم پڑھا دی ہے میں نے؟ نہیں پڑھائی؟ ارجنٹم نائٹریکم جو کل میں نے آپ کی بچی کو بھی دی تھی، تبھی آپ ہنسی ہیں اس پہ خاص ہے؟ رات کو اس کی دوائی پر دیکھی نا، تو میں نے اب آپ نے کہا تو میں نے کہا دوائی کا نام تو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں وہی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یادداشت کی بھی دوائی دے دیں، وہ یاد ہی نہیں رہتی چیزیں۔ آپ ہومیوپیتھی وہاں سے شروع کریں اپنی۔ جی ہاں، یہی میں کیا کالی فاس عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یادداشت کے لیے بہت اچھی ہے، اور اگر لمبی بیماری کے نتیجے میں ہو خرابی تو اس میں وہ جو آرٹیریوسکلیروسس کی دوائیں ہیں وہ کام آئیں گی۔ اس میں الومنا ہے مثلا، سلفر دونوں کے بین بین ہے، آرٹیریوسکلیروسس میں بھی اثر رکھتی ہے اور عام طور پر یادداشت بڑھانے میں بھی۔ مثلا وہ مریض جن کو اچانک خون کی سپلائی بند ہو جائے دماغ کو اور یادداشت کو بیٹھیں، اب وہ آرٹیریوسکلیروسس تو اس کو نہیں کہتے، باہر وہ لگیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جو بیچ میں وقفہ پڑا ہے اس کی وجہ سے یادداشت مٹ گئی ہے، اس کو اجاگر کرنے میں سب سے اچھی دوا سلفر ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے اثر دکھاتی ہے مگر کرتی ہے، بہت مریضوں میں نے خود دیکھا ہے اس کو۔ بھولی ہوئی باتیں جو یوں لگتا تھا مٹ گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے مٹی نہیں، وہاں بھی نقش تھوڑے تھوڑے باقی تھے۔ جس طرح کمپیوٹر سے بیٹری نکالیں یا کیلکولیٹر سے تو تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو مٹنے میں، تو اس طرح دماغ کے پردوں پر بھی جو حروف لکھے جاتے ہیں الیکٹرک لہروں میں ہی ہے نا، وہ بھی کمپیوٹر طریقے پر، ان کے مٹنے میں کچھ دیر لگتی ہوگی۔ اگر اس سے پہلے پہلے وہ انسان کی سپلائی بحال ہو جائے تو وہ اجاگر کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں جی آپ فرمائیں؟ کیا سلفر تو میں نے سی ایم سے لے کر 30 سے لے کر سی ایم تک سب استعمال کی ہوئی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کون سی بیماری۔ اب میرا جو نیا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کینسر میں سلفر کو بہت اونچا دیتا ہوں، اور سلیشیا بھی سی ایم، اور ابھی ریسنٹ کیسز میں 2-3 جگہوں میں بہت اچھا نمایاں اثر پڑا ہے، جو بالکل غیر گزرے کیسز تھے ان کی اطلاع ملی ہے، وہ واپسی شروع ہو گئی ان کی اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تو ہے ایسا آرڈر
جس میں ایک خطرہ ضرور ہوتا ہے. اگر جسم میں کلی مجموعی طاقت اتنی نہ ہو کہ بیماری کو مقابلہ کر سکے تو پھر اونچی طاقت بعض دفعہ رد عمل پیدا کرتی ہے اور اس کو پھر توڑنا چاہیے. رد عمل کو یہ نہ سمجھیں کہ رد عمل ہو گیا ضرور اچھا ہوگا. بعض حالتوں میں اکثر جو کینسر میں نے دیکھا ہے کہ دوا فائدہ دے تو رد عمل نہیں ہوا کرتا, کیونکہ کینسر اس جگہ کی دوا ہے جو رد عمل والے حصوں سے پیچھے واقع ہے, اور اگر اس میں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے طاقت نہیں ہے مریض میں اور اس محض تکلیف ہوگی اور اس کو فائدہ کی توقع نہیں ہے. اس لیے میرا یہ ذاتی رجحان ہے, کتابوں میں تو میں نے نہیں پڑھا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تجربے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں مزید تحقیق طلب ہیں, لیکن کینسر میں اونچی طاقتوں کو میں نے زیادہ مفید دیکھا ہے اور چھوٹی طاقتیں معمولی سا اثر کر کے پھر چھوڑ دیتی ہیں. 200 طاقت میں بھی میں نے دیکھا ہے تھوڑی دیر فائدہ دیا پھر چھوڑ دیا تو معلوم ہوتا ہے وہ گہری ہیں اور زیادہ چاہیے, لیکن خطرہ بس وہی ہے رد عمل کا. اگر رد عمل ہو اور تکلیف بڑھے اور فائدہ نہ پہنچے تو ہر ایک اس دوا کا اینٹی ڈوٹ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے اور وہ بلا تاخیر شروع کروا دیں. سمجھ گئے؟ جی فرمائیے. خون کی سپلائی جو بند ہو جائے, میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں کہ یادداشت سے جو مختلف دواؤں کا تعلق ہے اس میں روزمرہ کے لیے کالی فوس اور نسبتاً لمبی حالتوں میں سلفر, لیکن بعض ایکیوٹ حالتوں میں بھی سلفر کام آتی ہے. جبکہ مریض بے ہوش ہو گیا ہے, اس کی سپلائی مثلا شوگر کی کمی کی وجہ سے اچانک یادداشت ختم ہو گئی ہے, کوما میں چلا گیا ہے, ایسے مریض کی پرانی یادداشتوں کے پرنٹ کو ابھارنے کے لیے سلفر بہت اچھی دوائی ہے اور فوری طور پر دینے کے لیے کاربوویج از اے مسٹ. کاربوویج سے آپ کو شروع کرنی چاہیے جرنی. کیا کاربوویج تو میں 30 میں اکثر دیتا ہوں, اللہ کی فضل سے بہت مفید, 30 میں فوراً کام دکھاتی ہے. اور سلفر کو عام یادداشت کے لیے بھی میں نے استعمال کیا ہے کئی مریضوں میں. یہاں کالی فاس نے کوئی فائدہ نہیں دیا, سلفر دے کے دیکھا ہے, اچھی چیز ہے عموماً یادداشت کو. کیا سلفر سے؟ نہ کیوں, آپ کو کیا خطرہ ہے؟ اب اتر رہے ہیں. سلفر کھائی تھی؟ سلفر سے بال نہیں اترا کرتے. سلفر اگر ایگراویشن پیدا کرے اور غلط استعمال ہو تو پھر اس سے ممکن ہے اتریں, کیونکہ سلفر کی ایک ایسی قسم ہے جس کو بال اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سلفر کا ایک کمپاؤنڈ ہے, وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے نا بال اتارنے والا, اس میں وہ سلفر کی دوا پڑتی ہے, سلفر کا ایک کمپاؤنڈ پڑتا ہے. مجھے اس وقت نام یاد نہیں رہا مگر پہلے مجھے یاد تھا. اس کے بعد سلفر کھا کے شاید دوبارہ واپس آ جائے وہ, لیکن وہ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں ایک قادیان میں اسکول میں ایک بابا ہوا کرتا تھا اور اس بابے بیچارے کو بال سرخ اور اچھا وضع قطع کا آدمی, مگر اس میں ایک کمزوری تھی کہ چوری سے کوئی اس کو وہ نہیں تھا. وہ خاص چھوٹی موٹی چوری جو ہوتی ہے, بڑی چوری نہیں, چھوٹی موٹی چوری میں وہ سمجھتا ہے بابوں کا حق ہے, کوئی حرج نہیں. وہاں قادیان میں ایک دفعہ جب اسکول کے بچے نئے نئے آتے ہیں تو ہاسٹل میں ان کو جگہ ملنے سے پہلے مسجد میں ٹھہرا دیا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ وہ دن تھے جب کہ اسکول کے بچوں نے اپنے بستر گول کیے ہوئے, تھوڑا سا سامان ساتھ رکھے ہوئے, باہر سے آ کر انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں الاٹمنٹ ہو تو پھر ہم ہاسٹل میں منتقل ہوں. مسجد نور کے پاس ہی ہوا کرتا تھا ہاسٹل. ان دنوں وہ بابا صاحب کو پتہ لگا کہ بعض بچوں کے اس میں بستر میں تیل کنگھی وغیرہ شیشہ سب کچھ موجود ہے, تولیہ. تو بستر کھولتے تھے ایک بچے کا اور اس میں زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی, اور کسی وقت آ کے جب وہ بچے باہر ہوں پڑھ رہے تھے تو آ کے تو وہ کھول کھال کے اس کو استعمال کرتے, صابن استعمال کیا, تیل لگایا, اور اس نے
दाढ़ी बाल सबको अच्छी तरह तेल किया, फिर कंघी की, वापस लपेट के सलीके से उस तरह छोड़ गए। बच्चा बड़ा तंग आया, 2-3 दिन में बड़ा सख्त, ये पता नहीं कौन चीज है। तो वो एक और बच्चे के बिस्तर में लिपट के तो थोड़ी सी आंखें निकाल के तो लेट गया, स्कूल नहीं गया। तो उसने देखा, हाँ उसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल गंदगी। हड़ताल लफ्ज जो चीज है ना, है गंदगी, हड़ताल गंदक से बनती है। वर्की भी होती है, दूसरी भी होती होगी, लेकिन वो गंदगी के कंपाउंड का नाम है हड़ताल, और वो बालों की बड़ी शदीद दुश्मन है। तो उसने देखा ना बाबा जी इस तरह वो सुर्ख बड़े इत्मीनान से किए, तैयार हुए, उसी तरह सलीके से लपेटा, वापस गए। तो उसने दूसरे दिन हड़ताल लेकर अपने तेल में डाल दी और अच्छी खासी। खैर वो बाबा जी आए, उन्होंने जाके वो तेल निकाला, उसको खूब मरा, तो सारे बाल दाढ़ी के भी और हाथों में आ गए। बाबा जी हैरान परेशान। तो लड़का इस फलाग मार के बाहर निकला और उसको कहता पंजाबी में कि बाबा बाबा मुड़े मुड़े थे बाबा वैसे। लड़के लड़के बाबा पढ़ रहे, वो कहाँ चला गया। तो ऐसा मशहूर हुआ लतीफा वो कि बहुत उस बाबे से मैं मुलाकात भी हुई है। अगर हो जाती तो जरूर पूछता। लेकिन उसकी तो उम्र बेचारी की कौन सी बाकी रह गई थी कि बाल उगते और इंतजार करता कि पूरे होते। काफी मोहम्मद बाबा था बेचारा, लेकिन ये हसरत रहेगी हमेशा कि उसे पूछ नहीं सके। हाँ अच्छा, हड़ताल बरकी, हड़ताल वाव से शुरू होता था, वर्की हाँ अंडे की सफेदी। अच्छा, वो कहते थे कि हम पहले तजर्बा करेंगे किसी के ऊपर, तो फिर हम देखेंगे कि ये काम देती है कि नहीं। जरूर है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने तजर्बा किया या नहीं किया, लेकिन मुझे उन्होंने नुस्खा ये निकाल के दिखाया। फिर आपने तजर्बा किया किसी पे? नहीं, मैं ले आई थी वैसे जरूर, मेरे पास है वो डली, मैं ले आई हुई हूँ, लेकिन जी हाँ, लेकिन मैंने डर के मारे तजर्बा नहीं। बहुत एहतियात करिए, हमारे लरशीद साहब को तो नहीं याद किया अगर मरने की। चलो ठीक है। क्यों, ये वक्त का है भी या खत्म हो चुका है? अच्छा, एनाकार्डियम बता चुका हूं मैं, हाँ जो शुरू किया हुआ था तो शुरू करना है। इसकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि मीठे की बेशुमार ख्वाहिश में अर्जेंटम अच्छी चीज है, और रोजमर्रा बच्चों में इस्तेमाल के लिए इसका चुटकुला ये है कि अगर खाना खाते ही हाजत हो, चंद मिनट के बाद ही, बाद बच्चे हैं जो उधर खाना खाया उधर दौड़े, उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी चीज है। रात को सोने में पाँव की बेचैनी और पाँव टिकते नहीं है कहीं, उनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और भी बात चीज़ों में है, लेकिन अर्जेंटम में भी ये बात बहुत पाई जाती है। दिल की तकलीफों में भी अर्जेंटम मुफीद है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर तफसील से जब कल बात होगी उस वक्त करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं वक्त हो गया है। अर्जेंटम में ये लिखा होता है कि मीठे की ख्वाहिश, लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है मीठे की ख्वाहिश, लेकिन अजीब बात है कि अर्जेंटम को मैंने मीठे की ख्वाहिश बिल्कुल ना हो उसमें भी इस्तेमाल करके देखा है। और ये मैंने तजर्बे किए हैं बाज़ दवाओं में कि वो अपने बरक्स सूरत के लिए भी मुफीद हो जाती हैं। असल में बेसिकली अर्जेंटम में ये बात पाई जाती है कि मीठा खाने की ख्वाहिश पैदा करती है, और चूंकि ये नुमाया है इसमें, इसलिए होम्योपैथिक में इसके बरक्स नतीजा पैदा करेगी। लेकिन बाज़ दवाएं जो अपना असर रखती हैं, किसी बीमारी में बाकी इलामतें मिलती हों तो वो उसको बहाल कर देती हैं अपने पुराने असर को। होम्योपैथिक असर करने की बजाय वो
اس مٹی ہوئی خواہش کو جو اس کی وجہ سے مٹ جاتی ہے اس کو ابھار دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک نئی بات ہے جو تجربے سے تعلق رکھتی ہے. میرے تجربے میں تو اس کے مجھے کافی فائدہ ملا ہے اس سے. باقی جگہ بھی دیکھنا چاہیے. اب برائیونیا ہے مثلا، پیاس بجھانی چاہیے، لیکن ایسے مریضوں میں جہاں پیاس نہیں تھی ان کو برائیونیا کی باقی علامتیں تھیں. جب میں نے برائیونیا دیا تو پیاس بحال ہو گئی اور بڑی نمایاں ہو گئی. جلسیمیم اس کے برعکس پیاس نہ ہو تو پھر دی جاتی ہے. جن میں منہ خشک ایسی دوائیں جن کا تعلق گہری اعصابی کمزوری سے ہے، ان میں علامتیں پیاس کی ہیں لیکن پیاس بالکل نہیں. جلسیمیم اس کی انتہائی مثال ہے. منہ بالکل خشک، گلا بھی خشک، زبان بعض صبح لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے لیکن کوئی پیاس نہیں، اور جسم اور خون میں پیاس کے نتیجے میں جو کمزوریاں ہونی چاہیے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے دیکھے یعنی اس کو دو حالتوں میں دیکھا ہے. ایک یہ پیاس کے لیے، اس سے پیاس لگنی چاہیے مگر جن کو پیاس لگتی تھی اور دوسری علامتیں جلسیمیم کی تھیں ان کی پیاس کی شدت کم ہو گئی. تو یہ ایک عجیب بات ہے جو تجربے میں آئی. اسی طرح جلسیمیم کا ایک اور اثر ہے جس میں جلسیمیم میں یہ آپ کو علامت ملے گی کہ پیشاب کھلا، سفید، بے رنگ اور زیادہ آتا ہے، بار بار، بہت بار بار نہیں مگر بہت زیادہ آتا ہے. اس لیے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب بھی آئے کھلا آئے گا، تھوڑا نہیں آئے گا. اگر تھوڑا آئے اور بار بار آئے تو اس کے لیے اور دوائیں، مثلا آرسنک ہے، کینتھرس وغیرہ اس قسم کی دوائیں. جلسیمیم اگر دی جائے تو جہاں فائدہ دیتی ہے وہاں یہ پیاس یہ بڑھا دیتی ہے اس کو، پیشاب کو، اور بعض رکی حالتوں میں پیشاب کو بڑھا دیتی ہے اور بڑے ہوئے پیشاب کو بھی یہ مناسب کر دیتی ہے. تو اس کی ابھی پوری تحقیق ہومیوپیتھی نے نہیں کی کہ یہ دوائیں ذہن کے کس سینٹر پہ اثر کرتی ہیں، اور یا ذہن کے ایسے سینٹر ہوں گے جن پر ابھی تحقیق ہی نہیں ہوئی مگر متضاد نتائج بھی پیدا کر دیا کرتی ہیں. اس لیے بعض ہومیوپیتھ جو کہتے ہیں نا جی اس میں تو وہ علامت نہیں ہے، وہ نہیں دینی، وہ اکثر بعض شفا سے محروم رہ جاتے ہیں. میں نے تو دواؤں کو ان کے جو نمایاں اثرات ہیں ان کے ساتھ باندھنے کے بعد ان کو استعمال کیا ہے، اور بعض دفعہ ضروری چیزیں، مثلا جلسیمیم میں کہتے ہیں کوئی پیاس نہیں، لیکن پیاس والے مریض کو بھی اگر باقی علامتیں تھیں دیکھا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسانی بیماریاں 100% کسی بیرونی دوا سے مشابہ ہو جائیں. کچھ مشابہ ہوں اور وہ ایک دفعہ چابی چل پڑے تو پھر سارا تالا کھلتا ہے، تھوڑا نہیں کھلتا. اور بعض اثرات درہم برہم ہوتے ہیں مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اثر بھی آپ نہ دیکھیں. مزاج شناسی بہت اہم ہے. اگر ایک جلسیمیم کا مزاج آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا، آپ کو اندازہ، پھر آپ مریض دیکھتے ہیں آپ کو کوئی شبہ نہیں رہتا. وہ تفصیل سے بتاتا ہے جب باتیں، بعض علامتیں اس کے مناقض ہوں گی، اس کے برعکس ہوں گی. یہ میں سمجھا رہا ہوں. مزاج کی بنیادی صفات موجود ہونی ضروری ہیں. پھر جب اثر دکھاتی ہے دوا تو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے جن کے برعکس کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟ جی اب وقت ہو گیا. اچھا، اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں جلدی سے. آپ نے یہ جو 3 دوائیاں بتائی ہیں، کالی فاس، المینی اور سلفر، یہ تینوں 200 میں؟ کالی فاس کو 6x میں دیتا ہوں میں. اچھا. سلفر 200 میں. اور کیا لکھا ہے آپ نے؟ ایلومینیا 200 میں. یا کرونک کیس ہو اگر اس کا آرٹیریوسکلیروسس کا تو 1000 میں بھی دی جا سکتی ہے. حضور مجھے ساتھ نیند بہت آتی ہے. اچھا. جی اس وقت بھی مطلب میرے کو نا وہ نہیں رہتی، کنسنٹریشن نہیں رہتی. اس کے لیے آپ کو پھر فیرم فاس کھانی چاہیے کالی فاس کے ساتھ. فیرم فاس 6x میں. 6x میں. میں جو 2 علامتیں ہوتی ہیں، کس میں؟ ذیابیطس میں. اس میں ایک تو منہ خشک ہوتا ہے لیکن پیاس زیادہ لگتی ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے. تو اس میں سے تعلق لگتا ہے اس کا؟ جلسیمیم تو نہیں فائدہ دے سکتی.
कहीं इत्तेफाक से हो, लेकिन जरासीम में उसकी दवा नहीं है। एपोसाइनम पॉसिबल है, ठीक क्योंकि इसका जिगर से ताल्लुक है ना। मैंने बताया था कि वैसे तो ज्यादा इसका गुर्दे से ताल्लुक नजर आता है ना, जिगर से एपोसाइनम। एपिस का मैंने बताया था गुर्दे से ज्यादा ताल्लुक है, तो इसका तिल्ली से भी ताल्लुक है बहुत। एपोसाइनम पॉसिबल है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मुमकिन है। अब आपने बताया जो इलामत का कॉम्प्लेक्स है वो शुगर से मिलता है, मैंने कहा आइंदा इस्तेमाल करके देखें शुगर के मरीजों को। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।